سیشن جج صاحب شہر بی بی دختر ذات سکنہ تحصیل ضلع بانام نمبر 1 SHO تھانہ نمبر 2 والد ذات سکنہ تحصیل نمبر 3 کسنا معلوم اشخاص پٹیشن زیر دفعہ 491 ضابطہ فوجداری بامراد صدور ڈگری موصول علیہ نمبر 1 بابت برآمد کیے جانے و پیش کیے جانے روبرو عدالت حضور مجوسان نمبر 1 باعمر تقریباً سال، نمبر 2 باعمر تقریباً سال، نمبر 3 باعمر تقریباً سال، جس کو الزام علیہ نمبر 2 نے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے حسب ضابطہ و قانون۔ جناب عالی سائلہ حسب ذیل عرض پر دراز ہے۔ نمبر 1 یہ کہ سائلہ مندرجہ بالا پتہ کی مستقل رہائشی ہے اور خانہ داری کرتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ سائلہ کی شادی ہمراہ مدعا علیہ نمبر 2 سے مورخہ کو ہوئی تھی۔ دوران شادی 5 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹے باغ زرعی فوت ہو چکے ہیں اور باقی بچے باقی حیات ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ مورخہ کو سائلہ ہمراہ نابالغان موصول علیہ نمبر 2 نے مار پیٹ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اب سائلہ ہمراہ نابالغان اپنے والد کے پاس رہائش پذیر ہے۔ نمبر 4 یہ کہ مورخہ بوقت تقریباً بجے سحر موصول علیہ نمبر 2 اور نامعلوم مسلح باسواری سارنگ میں آ گئے اور کے زور پر سائلہ اور والد سائلہ سے زبردستی پوائنٹ پر نابالغان کو چھین کر لے گئے۔ شور و ویلا پر گواہان مسلمان نمبر 1 والد، نمبر 2 والد موقع پر آ گئے، جنہوں نے وقوع حاضر بچشم خود دیکھا۔ نمبر 5 یہ کہ سائلہ بچوں کی علیحدگی کی وجہ سے زندگی کی موت کی کشمکش میں ہے۔ سائلہ بچوں کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ بچوں کو برآمد نہ کیا گیا تو سائلہ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ نابالغان برآمد کر کے سائلہ کے حوالے کیا جانا قرین انصاف ہے۔ نمبر 6 یہ کہ سائلہ نے وقوع مندرجہ بالا کی بابت دوبارہ متعلقہ تھانہ میں اطلاع دی مگر سنوائی نہ ہوئی۔ نمبر 7 یہ کہ بیان حلفی لاف ہے۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ سائلہ کی درخواست 491 ضابطہ فوجداری منظور فرمائے گا، بیلف مقرر فرمایا جائے اور بیلف کے ذریعے نابالغان برآمد کیے جائیں۔ موصول علیہ نمبر 1 کو حکم صادر فرمایا جائے کہ وہ مجوسان کو الزام علیہ کی قید سے برآمد کر کے عدالت حضور میں حسب ضابطہ پیش کرے۔ قرین انصاف ہوگا۔ تحریر عرض بی بی دختر ذات سکنہ تحصیل ضلع بذریعہ کونسل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ بیان حلفی پٹیشن زیر دفعہ 491 ضابطہ فوجداری بیان عزام والد ذات سکنہ تحصیل ضلع من مظہر حلفاً بیان کرتا یا کرتی ہے یہ کہ من مظہر یا من مظہرہ نے جملہ ضمنات بالا پٹیشن 491 ضابطہ فوجداری میرے بہترین علم و یقین سے درست و صحیح ہیں اور خود بور کر لکھوائے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ من مظہر یا من مظہرہ نے کوئی امر پوشیدہ نہ رکھا ہے۔ یہ کہ من مظہرہ کے بیان حلفی کو درخواست ہزا کا جز تصور کرتے ہوئے دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے۔ المحلف حلف دہندہ مذکور